بھارت سے کشیدگی میں پاکستان کی حمایت پر دوست ملکوں سے اظہار تشکر۔ وزیراعظم شہباز شریف آج سے 30 مئی تک ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کے دورے کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم پاک بھارت کشیدگی کے دوران دوست ملکوں کی طرف سے پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کریں گے۔ شہباز شریف دورے کے دوران دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کریں گے۔ خطے اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیراعظم 29 اور 30 مئی کو تاجکستان کے شہر دوشنبے میں گلیشیئرز پر بین الاقوامی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات، خطے اور عالمی منظرنامے پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کے دورہ آذربائیجان پر بھی بات چیت ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سیاسی و عسکری قیادت کے اعزاز میں عشائیاب صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیف اور دیگر عسکری حکام کی بھی شرکت۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں سیاسی قیادت کی استقامت کو خراج تحسین۔ اسحاق ڈار، سردار ایاز صادق، یوسف رضا گیلانی کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی عشائیے میں شریک تھے۔ فیلڈ مارشل نے سیاسی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ مارکہ حق کے دوران سیاسی قیادت کی دور اندیشی کو بھی سراہا۔ فیلڈ مارشل کا مسلح افواج کے غیر متزلزل عزم اور عوام کے ناقابل تسخیر جذبے کو بھی خراج تحسین۔ بھارتی پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے پر پاکستانی میڈیا کے کردار کی تعریف کی۔ سید عاصم منیر نے پاکستانی نوجوانوں کے جذبے کو بھی سراہا۔ سائنسدانوں اور انجینئرز کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھی تعریف۔ فیلڈ مارشل نے نوجوانوں اور میڈیا کے کردار کو بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے کے خلاف آہنی دیوار قرار دیا۔ تقریب قومی یکجہتی اور نئے عزم و اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنے کے اجتماعی عہد کا آغاز تھی۔ ISPR امریکی صدر چین اور روس کے ساتھ ڈیل کے خواہش مند۔ قطر، سعودی عرب اور UAE کا دورہ شاندار رہا۔ ہمیں دوسرے ممالک نے تجارتی لوٹ مار کا نشانہ بنایا۔ نیٹو کے ہاتھوں امریکہ کا استحال نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے اتحادیوں پر حملہ ہوا تو اس ملک کو ہماری فوج کچل دے گی۔ امریکہ نے ہر جگہ جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ امریکی فوج نے داعش کو شکست دی۔ ہماری فوج دنیا کی سب سے بڑی طاقتور فوج ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیو یارک میں فوجیوں سے خطاب۔ سعودی وزیر خارجہ فلسطین کی صورتحال پر بات چیت کے لیے اسپین پہنچ گئے۔ غزہ اور مغربی کنارے کی حالیہ صورتحال پر بات کریں گے۔ تنازع کے خاتمے، انسانی بحران کم کرنے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ جون میں دو ریاستی حل پر بین الاقوامی کانفرنس کی تیاریوں پر بھی بات ہوگی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں کانفرنس کی مشترکہ صدارت سعودی عرب اور فرانس کریں گے۔ اقوام متحدہ میں غزہ کی صورتحال کو جنگ سے زیادہ تباہ کن قرار دے دیا۔ غزہ میں فلسطینی قحط اور شدید انسانی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث فلسطینی بھوکے مر رہے ہیں۔ غزہ کو روزانہ 500 امدادی ٹرکوں کی ضرورت ہے۔ 80% آبادی کو اسرائیلی فوجی زون یا انخلا کے احکامات کا سامنا ہے۔ غزہ میں فوری، محفوظ اور مستقل امداد کی رسائی کی ضرورت ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریز۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آندھی، طوفان اور بارش۔ اسلام آباد اور گردنواں میں طوفانی بارش اور شدید یالاباری۔ کالی گٹاؤں سے دن کے وقت رات کا سما۔ سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ راولپنڈی کے نالا لیج میں پانی کا بہاؤ تیز۔ رین ایمرجنسی نافذ، کئی علاقوں میں بجلی بند۔ آندھی اور طوفان نے کئی شہروں میں تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 13 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ 90 سے زائد زخمی۔ جہلم میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہوئے۔ لاہور، راولپنڈی، شیخ پورہ، نانکانہ صاحب، سیالکوٹ اور میاں والی میں طوفان سے حادثات۔ تیز آندھی سے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، دیواریں گر گئیں، سائن بورڈ اور سولر پینل اکھڑ گئے۔ لاہور قذافی اسٹیڈیم کے باہر لگے بورڈ زمین بوس۔ چڑیا گھر لاہور کی پارکنگ میں درخت گر گیا، متعدد گاڑیوں کو نقصان۔ مال روڈ پر بھی درخت سڑک پر آن گرا۔ فیڈر اسٹرپ کرنے سے متعدد جگہوں پر بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ نارووال، سمبڑیال، گوندیا، چونیا میں بھی آندھی طوفان کے بعد بارش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتظامیہ اور ریسکیو کو الرٹ رہنے کا حکم۔ راولپنڈی میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا نوٹس، فوری نکاسی آب کی ہدایت۔
کراچی سے لاہور آنے والی نجی ایئر لائن کی پرواز علامہ اقبال ایئرپورٹ پر طوفان کی زد میں آ گئی۔ طیارے کو طوفان کے باعث شدید جھٹکے لگے، مسافر خوفزدہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ پائلٹ نے کمال مہارت سے پائلٹ کا کنٹرول سنبھالے رکھا۔ انتہائی نامناسب موسم پر طیارے کو لاہور سے واپس کراچی موڑ لیا گیا۔ نجی ایئر لائن کی پرواز FJ 842 5 گھنٹے بعد کراچی سے لاہور پہنچ گئی۔ 50 سے زائد مسافروں نے پرواز میں لاہور کے لیے سفر سے انکار کر دیا۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن کچھ دیر کے لیے معطل ہونے کے بعد بحال کر دیا گیا۔ متعدد پروازیں تاخیر کا شکار، اسلام آباد میں بھی فلائٹ آپریشن متاثر، کئی پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار۔ شدید آندھی اور طوفان کے باعث موٹر ویز بھی متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑی۔ پاکستان نے اپنی عسکری برتری ثابت کر دی، بھارت بیک فٹ پر ہے۔ دوست ملکوں نے جنگ میں حق کے بیانی کا ساتھ دیا۔ سفارتکاری اور بیانیے کے میدان میں بھی پاکستان بھارت سے آگے ہے۔ بھارت کا جھوٹا بیانیہ پٹ گیا، جواب دینے کے بجائے منہ کی کھانا پڑی۔ پاک بھارت کشیدگی میں ہمارے سوشل میڈیا کا ہم کردار رہا، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا ٹاک۔ فیصلہ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ پاکستان کی زمین جو ہے وہ تنگ کر دی جائے گی انشاءاللہ، اور یہ اس قسم کی کارروائیوں کو جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر خود اس بات کے اوپر بہت زیادہ کنسرنڈ ہے کہ دفاعی بجٹ میں اس طرح کا اضافہ نہ ہو کہ جس کا جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے، یعنی مہنگائی کی صورت میں یا کسی اور ٹیکس آنے کی صورت میں۔ دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان کی سرزمین دہشت گردوں کے لیے تنگ ہو جائے گی، فیٹف پر بھی بھارت کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی پروگرام ٹونائٹ وِد سمر عباس میں گفتگو کہتے ہیں کہ دفاعی بجٹ بڑھانے پر بار بار غور ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی یہی کہا ہے کہ عوام پر بوجھ ڈالے بغیر دفاعی بجٹ کو بڑھایا جائے۔ سیاسی مسائل کا حل ٹیبل پر ہوتا ہے، جلاؤ گھراؤ سے نہیں۔ وزیر اعظم 2 بار PTI کو ہر ایشو پر مذاکرات کی آفر کر چکے ہیں۔ PTI نے دوبارہ پرتشدد احتجاج کیا تو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ملکی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار کی مانند ہیں۔ امن دشمن قوتیں ہماری ابھرتی نسل سے خوفزدہ ہیں۔ خوزدار میں اسکول بس کو دہشت گردوں نے خودکش حملے میں نشانہ بنایا۔ شرپسند عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں افواج پاکستان کا وطن سے والہانہ محبت اور حفاظت کا عزم غیر متزلزل ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شاندار حکمت عملی کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتا ہوں۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خطے میں عسکری طاقت ہونے کا بھارت کا غرور خاک میں مل گیا۔ پاکستان کو بھارت پر ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی برتری حاصل ہو گئی، دنیا کو پتہ چل گیا ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے جدید طیارے گرا سکتے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ 16 گھنٹے میں جنوبی ایشیا کی تاریخی تبدیلی، سینیٹر مشاہد حسین سید نے تھنک ٹینک کی رپورٹ کا اجرا کر دیا۔ مودی کے غلط اندازے اور پاکستان کی واضح برتری کا تذکرہ، جنگ خارج از امکان قرار دیا گیا۔ مئی کی فتح پاکستان کا شاندار ترین لمحہ قرار، جنگ کے نتیجے میں خطے میں طاقت کا توازن بحال ہوا۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ اگرچہ جنگ کے امکانات موجود نہیں تاہم چکنا رہنا ضروری ہے۔ پاکستانی میڈیا کی ساکھ کو ملک اور بیرون ملک تسلیم اور سراہا جاتا ہے۔ بھارتی میڈیا کا پاکستان کو چین کی ذیلی ریاست ظاہر کرنے کا پروپیگنڈا تہس نہس، مارکہ حق میں شکست کی ہزیمت چھپانے کے لیے بھارت کا نیا واویلا، پاکستان کو چینی مفادات کے تسلسل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بھارتی صحافی برکھا دت کا زہریلا پروپیگنڈا، پاکستان کو چین کی ذیلی ریاست کا لیبل دینا غلطی ہوگی۔ پاکستان واقعی چین کی ذیلی ریاست ہوتا تو اسے IMF کے پاس نہ جانا پڑتا۔ ہم پاکستان اور چین کے تعلقات کو صرف بھارتی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ کشور محبوبانی نے برکھا دت کے پروپیگنڈے کو جھٹلا دیا۔
IMF वक्त का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, बजट मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। IMF का अफरात ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक रखने का मुतालबा। पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। IMF के दौरे पाकिस्तान मुकम्मल होने पर अलामिया जारी, सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखी जाए। इक़्तिसादी पायदारी को बेहतर और तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। स्टेट बैंक अफरात ज़र को मद्देनज़र रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई। आइंदा माली साल ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम रखे जाएँ। तामीरी बातचीत करने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं IMF का अलामिया। अगला जायज़ा इजलास रवां साल की दूसरी छमाही में होगा। आइंदा माली साल पावर सेक्टर को अजाफी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। IMF और मुआशी टीम के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात की अहम शर्त। गर्दिशी कर्जा रोकने के लिए वज़ारत तवानाई इक़दाम करे। इजाफी सब्सिडी नहीं मिलेगी। बजट में मुख्तस तवानाई शोबे के लिए 1000 अरब रुपए से ज़ायद की इजाज़त नहीं। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन और इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती नहीं की जाएगी। प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करने के लिए आमदन बढ़ाई जाए, IMF की शर्त। आइंदा माली साल का बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली। बजट ईद के बाद 10 जून को पेश किया जाएगा। इससे पहले 2 जून को बजट पेश करने की तैयारी की गई थी। रवां माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट का हुजम 17,500 से 18,000 अरब रुपए रखने का इब्तदाई तखमीना। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 8.7 ट्रिलियन और दिफाई अखराजात 2.4 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़ है। तरक्याती मनसूबों पर विफाक की जानिब से 1065 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी, प्रॉपर्टी फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ेगा। सूबे ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स लगाएंगे। डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR का अंदराज किया जाएगा। पासपोर्ट भी मनसूख किए जाएंगे। नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाल दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पासपोर्ट के कवानीन की वो मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। मोहसिन नकवी का कहना है कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पाकिस्तान के पहले पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग डैशबोर्ड का इजरा। तवानाई के शोबे के आलात की मुकामी सतह पर तैयारी बड़ा संग मील है। खुद इन्हसारी जिद्दत और पायदार तरक्की की तरफ अहम कदम होगा। पाकिस्तान तवानाई के शोबे में तरक्की के सफ़र पर तेज़ी से गामजन है। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई का इनकलाब आ चुका है। पाकिस्तान में सोलर के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। पावर टैरिफ से मुतालिक पॉलिसी को ख़त्मी शक्ल दी जा रही है। बरामदी शोबे के लिए खित्ते की सस्ती तरीन बिजली की फराहमी के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का वर्कशॉप से खिताब। किसी की गाड़ियां जलाना मसले का हल नहीं। बदमाशी करने या सड़कें बंद करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। ऐसा करने वाले अनासर से निपटेंगे। जो वाक़यात हुए हैं उनसे पैसे भरवाएंगे। ये सियासी नहीं, दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। कोई भी मसला है तो फौरम मौजूद है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सरकार शहीद होने वालों के वरसा को मुआवजा देगी। गाड़ियों के जलने पर भी कमेटी बनाई है। वज़ीर दाखिला और दीगर अफसरान सिफारिशात देंगे। ट्रांसपोर्टर मलिक शहजाद अवान ने कहा है कि सरकार को 10 दिन का वक्त दिया है। मुतालबात पूरे न हुए तो मुल्की हड़ताल करेंगे। सिंध हुकूमत ने शहीद ड्राइवर्स का मुआवजा देने, पेट्रोलिंग बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मुना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरीम नवाज ने एथलीट मुना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख के चेक दिए। एथलीट मुना खान को 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल है। वज़ीर आला पंजाब ने मुना खान की दरख्वास्त पर टी-शर्ट पर दस्तखत किए। मुना खान ने मरीम नवाज को सिंध की जुरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। मरीम नवाज ने कहा है कि मुना खान ने साबित किया कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं है।
पंजाब हुकूमत खवातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मुसावी मौक़े फराहम कर रही है। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब, मकबूजा कश्मीर भी पाक अफवाज का मुतरफ। श्रीनगर और दीगर इलाकों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर वाले पोस्टर अवेजा। राफेल और दीगर भारतीय तैयारे गिराने वाले J-10C लड़ाका तैयारे की तस्वीर भी शामिल। पोस्टर में लिखा गया, पाकिस्तान के भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के कश्मीरियों के दिल जीतते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज तारीफ के मुस्तहिक है। पाक अफवाज ने भारतीय फौजी सलाहियत का पोल खोल दिया। गुजरात से सैर व तफरीह के लिए गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले 4 लापता दोस्तों की मौत की तस्दीक। 16 मई से लापता गुजरात के 4 सियाह दोस्तों की लाशें मिल गईं। जाम बहक होने वालों में वासिफ शहजाद, उमर एहसान, सुलेमान नसरुल्लाह और उस्मान डार शामिल। चारों दोस्तों का ताल्लुक गुजरात से था। सुलेमान नसरुल्लाह इटली से आया हुआ था। चारों दोस्त सैर करने गिलगित बल्तिस्तान आए। 16 मई को गिलगित से स्कर्दू जा रहे थे और स्टिक नाला के करीब गाड़ी हादसे का शिकार हुई। के 9 अरकान मारे गए। यमनी सिक्योरिटी जराए।